نسیم شاہ نے افغانستان کی جیت کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان اور افغانستان میں سنسنی خیز مقابلہ۔ 301 رنز کا ہدف پاکستان نے ایک گیند پہلے حاصل کیا۔ مشکل وقت میں 48 رنز کی اننگز کھیلنے پر شاداب خان مین آف دی میچ قرار۔ امام الحق نے سب سے زیادہ 91 رنز کی اننگز کھیلی۔ کپتان بابر اعظم نے نصف سینچری بنا کر جیت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 9 وکٹیں گنوا دی۔ نسیم شاہ نے 5 گیندوں پر 10 رن بنا کر فتح کو ممکن بنایا۔ افغانستان کے رحمان اللہ نے 151 رنز کی اننگز کھیلی۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ انتخابات کی تاریخ طے کرنے پر صدر اور الیکشن کمیشن میں تنازع۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر سے ملنے سے انکار۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر عارف الوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، صدر نے آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلی تحلیل کی۔ صدر قومی اسمبلی 58(2)(b) کے تحت توڑتے تو الیکشن تاریخ کا اختیار ان کے پاس ہوتا۔ قانون کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈول پر مشاورت ضروری نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے بھی آئینی نقطہ بتا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جواب پر ایوان صدر کو قانونی نکات کی تلاش۔ ایوان صدر نے وزارت قانون و انصاف کے سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون و انصاف سے رائے مانگ لی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کی تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں۔ 90 روز میں عام انتخابات کرانے، نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے صاف و شفاف انعقاد پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کا وفد جمعے کے روز ملاقات کرے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رادہ سے ملاقات۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا، مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 90 روز میں انتخابات کرانے پر زور۔ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں۔ اگر جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو اسے 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ عدالت میں نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب۔ سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس، ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کام کہیں نہیں جا رہے، کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، مزید کہا، چیئر لفٹ سے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ دنیا دیکھ رہی تھی ہم چیلنج کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ریسکیو آپریشن میں کسی ایک کا نہیں، سب کا کریڈٹ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کی تقریب۔ انوار الحق کاکڑ نے ایس ایس جی کمانڈوز اور مقامی افراد کو اسناد دیں۔ مختصر سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کے حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دیں؟ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو نوٹس ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی؟ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، ممکن ہے وہ ریلیف دے دے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، کیا آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے اعتراضات اٹھائے ہیں؟ وکیل لطیف کھوسا نے جواب دیا، جی بالکل، ہائی کورٹ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پہلے آپ کو کوئی سن نہیں رہا تھا اور اب سن رہے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ عدالتوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کی میڈیا سے بات چیت، حسن رضا پاشا نے کہا سپریم کورٹ نے تمام طریقہ کار کو نظر انداز کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس سے لگا جیسے کیس کا فیصلہ ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جا رہی ہے، کسی کو ڈائریکٹ فیور دینا مناسب عمل نہیں۔ ہارون رشید نے کہا سپریم کورٹ کو کوئی غیر متعلقہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی وکلا کے تحفظات کے بعد خواجہ حارث کیس سے الگ، معروف وکیل نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران خواجہ حارث غیر حاضر، سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی زیر سماعت درخواست میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں وکیل عبدالرزاق قتل کیس کی سماعت، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ مقدمے کے مدعی وکیل امان اللہ کنرانی بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے، سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس کا وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل موسم گرما کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی ملاقاتوں کا پہلا مرحلہ مکمل، نواز شریف کی شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے وطن واپسی پر مشاورت۔ نواز شریف کی طرف سے آئندہ ماہ وطن واپسی کی تاریخ نہیں دی گئی۔ قانونی مشکلات، انتخابات میں متوقع تاخیر کے امکان پر واپسی کا پروگرام فائنل نہ کیا جا سکا۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک آج پھر لگے گی، دیگر مرکزی رہنماؤں کو بھی لندن بلائے جانے کا امکان۔ ڈالر قابو سے باہر ہو گیا، روپے کی سخت ختم، اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سینچری، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 314 روپے کا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 58 پیسے اضافہ 300 روپے 22 پیسے کا ہو کر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 332 پوائنٹس اضافہ 47,750 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان اور بھارت کا ناظم الامور بدلنے کا فیصلہ، سعید احمد وڑائچ نئی دہلی میں اعزاز احمد خان کی جگہ پر پاکستانی ہائی کمشنر کا چارج سنبھالیں گے۔ بھارت نے بھی پاکستان میں نئے ناظم الامور کے نام کو حتمی شکل دے دی۔ گیتا سری وستاوا بھارت کی پاکستان میں نئی ناظم الامور ہوں گی، انہیں سریش کمار کی جگہ پر تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتکاروں کے ویزوں کا تبادلہ۔